اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 116 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک، کہ شرک کیا جائے، بھی، اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دے گا، ما دونا، جو علاوہ ہیں یا جو اس کے ما سوا ہیں یا جو اس سے کم تر ہے، ذالک، اس کے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے، ومن یشرک، اور جو کوئی شریک ٹھہرائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، فقد، تو در حقیقت، ضل، وہ بھٹک گیا، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ پہلے اس آیت کو ہم پچھلی آیت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو کوئی رسول کے طریقے کے خلاف کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا، رسول کی بات نہیں مانے گا اور اہل ایمان کے طریقے کے خلاف کرے گا، تو اس کا بنے گا کیا کہ اس نے جس رخ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا، ہم اسے اسی طرف موڑ دیں گے اور بالآخر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کی بات کر دی، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اہل ایمان کے طریقے کے خلاف عمل کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ یہ شرک فی الاطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے، انہیں یہ مقام دیا ہے کہ ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ پھر ان پر اولین ایمان لانے والے صحابہ، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے بعد صحابہ کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ جو کوئی صحابہ کے طریقے کے خلاف کرے گا، جو نبی کے طریقے کے خلاف کرے گا، تو گویا اس نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کی ایک قسم ہے۔ اس آیت میں جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، بعید نہیں، یہی آیت اسی صورت میں پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یعنی یہ آخری ٹکڑا وہاں پر فرق ہے، باقی سارا مضمون اس آیت کا اور اس آیت کا بالکل یکساں اور ایک جیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اس مضمون کو دہراتے ہیں کہ شرک نہ کرنا، کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اس سے زیادہ گمراہی والا کوئی عقیدہ نہیں۔ اور اللہ کے نزدیک شرک کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، بڑا حساس ہے۔ اللہ باقی گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور یہ بات اللہ نے انسانوں کے لیے طے کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ اور فیصلہ کیا ہے کہ مشرک کی معافی نہیں، مگر کہاں؟ آخرت میں، قیامت کے دن ایک شخص جو اس حالت میں مرے کہ اس نے شرک کیا ہو اور توبہ نہ کی ہو، وہ شرک کے ساتھ آئے، پھر اس کے ساتھ کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ ہو، اذکار کیوں نہ ہو، فلاح و بہبود کے کام کیوں نہ ہو، اس نے انسانیت کو بہت سا نفع کیوں نہ پہنچایا ہو، لیکن اگر اس کے نامہ اعمال میں شرک ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بات طے کر دی کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں، اس دنیا میں اگر کوئی مشرک توبہ کر لے، اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے تو اس کی بخشش ہے، اور اس کی معافی بھی کیسی معافی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں یہ مضمون آتا ہے، جو شرک کرنے کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح اختیار کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ یعنی یہ اتنا بڑا جرم، ناقابل معافی جرم، لیکن اگر دنیا میں وہ اپنے رب کی طرف پلٹ آیا، توحید کی طرف پلٹ آیا، شرک سے توبہ کر لی، اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر لی، تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔
سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ دنیا میں تو شرک پر توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک کی حالت میں مرنے والے کو قیامت کے دن معاف نہیں کرے گا. مسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ معراج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا ہوئے، اور وہ 3 تحفے کیا تھے؟ 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور یہ خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، ان کے وہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طرح ترمذی کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگے پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی مجھے کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اور اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن حال کیا ہو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا. تو نے زمین برابر گناہ کیے، میں زمین برابر مغفرت لے کر آؤں گا، مگر یہ گناہ نہ کرنا، شرک نہ کرنا. اور شرک کا معاملہ تو اتنا حساس ہے. سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، اور 18 انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ہم ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتے. یعنی شرک ایسا جرم ہے جو جس نے بھی کیا وہ بچ نہیں پائے گا، اور اس شرک کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دے گی. اور مشرک کو معاف کرنا تو ایسے ہے جیسے کسی غدار کو یا باغی کو معاف کر دینا. اور کیسا غدار؟ جو اپنی بغاوت پر اور غدر پر قائم ہو. اور بغاوت کو تو کوئی دنیا کا بادشاہ بھی برداشت نہیں کرتا، تو بادشاہوں کا بادشاہ جس کی غیرت اتنی زیادہ ہے وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اور ایک مشرک شرک کر کے اللہ سے اپنا رشتہ گویا توڑ لیتا ہے، وہ اپنے لیے مغفرت کا دروازہ خود بند کر لیتا ہے، اپنے لیے رحمت کا دروازہ بند کر لیتا ہے. گویا یوں کہہ لیجئے کہ اس نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری. اور مشرک کا حال اس دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت بتاتی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ. جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تو گویا اس کا حال کیا ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، وہ بلندی سے گر پڑا. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اسے ہوا کسی دور کی جگہ پر جا کر لا پھینکتی ہے. یعنی شرک کرنے والا بلندی سے گرنے والا ہے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض اوقات فضاؤں میں بھی شکار ہوتا ہے، ایک میزائل دوسرے میزائل کو یا جہاز کو فضا کے اندر ہٹ کرتا ہے. اسی طرح شیطان اور شکاری فضاؤں کے اندر ایسے شخص کو اچک لے جاتے ہیں اور کسی دور کے مقام پر جا کر پھینک دیتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کرے. یعنی وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمیں پل پل پالنے والا ہے، ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کا حق ہے مجھ پر اور آپ پر کہ ہم اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں. اور پھر اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ پھر تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. یعنی وہ بندے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، ان کا حق پھر اپنے رب پر کیا ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے اور انہیں بخش دے. یہ اللہ کی شان ہے. اللہ نے بندوں کو یہ مقام دیا کہ وہ شرک نہ کرے، تو ان کا رب پر یہ حق ہے کہ پھر وہ انہیں عذاب نہ دے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائے گا کہ اگر زمین کی ساری چیزیں تیرے پاس ہوتی تو کیا اس عذاب سے نجات پانے کے لیے دے دیتا؟ یعنی یہ کس سے کہا جا رہا ہے جسے دوزخ میں سب سے کم تر درجے کا عذاب ملا ہوگا؟ تو وہ عرض کرے گا، ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو تجھ سے اس سے بہت آسان چیز کا سوال کیا تھا. یعنی دنیا میں مانگا کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا،
لیکن تو نے شرک ہی کا ارتکاب کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید ہی پر موت عطا کرے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھ اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کو موت دے اسے ایمان پر موت عطا کرنا۔ اور سادہ سی بات ہے، موحد کے لیے جنت ہے، مشرک کے لیے دوزخ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اکبر الکبائر ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو واقعی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں گے۔ یعنی شرک سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد اولاد کا قتل دوسرے نمبر پر بڑا گناہ ہے۔ اور ابو داؤد کی روایت کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر گناہ کو اللہ بخش سکتا ہے سوائے اس کے کہ جو مشرک ہو کر مرے۔ اور مسند بازار کی روایت کا مفہوم ہے کہ ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ جسے اللہ ہرگز نہیں بخشیں گے، یہ کون سی ہے؟ شرک۔ دوسری وہ جس کی بخشش ہو سکے گی، وہ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کوتاہی۔ تیسری وہ جس کا بدلہ اللہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے، وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کی خلاف ورزی۔ تو معاملہ بڑا نازک ہے۔ شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اور اگر حقوق العباد میں ڈنڈی ماری تو بدلہ دلوائے بغیر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور شرک ایسی بیماری ہے جو کسی کو بھی ہو سکتی ہے، یہ صرف کسی کافر کو نہیں مسلمان کو بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بڑی مہلک بیماری ہے۔ دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی بیماری بھی ہو، اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان کیا ہوگا؟ انسان مر جائے گا، قبر میں جا پہنچے گا، جبکہ شرک ایسی بیماری ہے کہ جو جہنم میں لے کر جائے گی۔ وہ رب جو اتنا غفور الرحیم ہے، جو زمین بھر گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، جو آسمان کے کناروں تک لگے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، وہی غفور الرحیم رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کو نہیں بخشوں گا۔ ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی برائیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور لوگوں کی شرک پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ شرک ایسا گناہ نہیں کہ جس پر کمپرومائز کیا جائے، جسے برداشت کیا جائے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا تاکید کی؟ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو رب کی عظمت سکھائیں، اس کی وحدانیت کی پہچان دیں۔ اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، وہ اپنی صفات میں، اختیارات میں، بادشاہت میں وہ رب اکیلا اور تنہا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی پیغمبر، کوئی بزرگ خدائی کے اختیارات نہیں رکھتا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اتنے پیارے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے، یعنی کیسی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دنیا کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی فرد کے اندر سب سے بڑا عیب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑوں کی بے ادبی کرے، تو سوچئے اللہ سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اور شرک کرنے والا اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے۔ قرآن ایک اور جگہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، بے شک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ،
تو در حقیقت اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اب شرک کی بڑی قسمیں ہیں، اور یوں تو آپ کہہ لیجئے کہ ہر گناہ شرک ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کے مقابلے میں اپنی مرضی کرتا ہے، پھر دکھاوا بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، نفس پرستی بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا؟ پھر اللہ کو چھوڑ کر اس کے بندوں سے مانگنا، یہ بھی شرک ہے۔ کسی کو نفع و نقصان کا مختار سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے اپنی امان میں رکھے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا اور آپ کا رب ہے، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ ڈگری دی، ان کی یہ تعریف کی، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دنیا میں کسی پیاری سے پیاری چیز کو بھی اہمیت نہیں دی۔ اے اللہ تو ہمیں بھی مشرک نہ ہونے کی ڈگری دے دے۔ اللہ ہم تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اے اللہ سوائے تیرے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، جیسے بھی گناہ ہیں، جن گناہوں کو وہ چاہے اور جس کے لیے وہ چاہے وہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی کھلی چھوٹ نہیں دی کہ شرک نہ کرو پھر جو مرضی کرتے رہو، بلکہ امید دلائی ہے کہ نامہ اعمال میں شرک نہ ہوا تو اللہ چاہے گا تو باقی گناہوں کو معاف کر دے گا، جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے معاف کر دے گا۔ اور گناہوں کی معافی کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اسباب بنائے ہیں۔ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، بیماریاں، دکھ، مصائب گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کی ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی بے حد و حساب رحمت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ سچے دل سے توبہ زندگی بھر کی سیاہیوں کو مٹانے کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں، اسلام لانے سے پہلے شرک کے ماحول میں تھے، ان کی زندگیوں سے، ان کے عقیدے سے شرک نکل گیا تو صحابہ بن گئے۔ ہم بھی کھرچ کھرچ کر اپنے عقیدوں سے، اپنے اعمال سے، اپنی زندگیوں سے شرک کو نکالیں تاکہ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ بظاہر فرق بہت معمولی ہے، ہم مشرک کے بارے میں جانتے ہیں، مشرک اللہ کو مانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، صدقہ بھی کرتا ہو، نیکیاں بھی کرتا ہو، تسبیحات بھی پڑھتا ہو، اللہ کی کچھ باتیں مانتا بھی ہو، لیکن کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ شرک بھی، یعنی اس نے اللہ کو ایسا نہیں مانا جس طرح سے کہ ماننے کا حق تھا، اس کی ویسی عبادت، ویسی بندگی، ویسی تعظیم، ویسا احترام نہیں کیا جیسا اس کی شان کا تقاضا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا جس طرح سے کہ اس کا حق تھا۔ دن اور رات میں بار بار اپنے رب سے اس بات کا اظہار کیا کریں کہ پروردگار میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، یعنی وہ حق سے بہت دور نکل گیا، وہ صراط مستقیم سے بہت دور نکل گیا، وہ اللہ کی رحمت سے بہت دور چلا گیا، وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ یعنی کوئی بیماری ہوتی ہے وہ بس انسان کے اوپر اتنی اثر انداز ہوتی ہے کہ کمزوری ہو گئی، آپ اپنا آپ تھکا تھکا محسوس کر رہے ہیں، لیکن کوئی بیماری ایسی ہوتی ہے جو پورے جسم کے اعضاء کو متاثر کرتی ہے، ڈیمیج کر جاتی ہے۔ شرک ایسی ہی بیماری ہے، عقیدہ بھی خراب، عمل بھی، معاملات بھی، رویے بھی، دنیا بھی، آخرت بھی۔ اللہ ہمیں شرک سے اپنی پناہ میں رکھے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ میری طرف بھی اور مجھ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ بات وحی کی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء نہ انہوں نے شرک کیا نہ اس کی تعلیم دی، لیکن ان کے وساطت سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ شرک لے کر آؤ گے تو یہ جرم وہ فگر ہے جو بڑی سے بڑی فگر کے ساتھ میں ملٹی پلائی اگر ہو بھی گیا تو اسے زیرو کر دے گا۔
یعنی اگر اعمال نامے میں شرک ہوا تو کھاتے میں کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں اپنے خچر پر سوار تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک ان کا خچر بدک گیا اور قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا، اور وہاں کیا تھا، وہاں کچھ قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کب مرے تھے؟ بتایا گیا کہ شرک کے عالم میں مرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اپنی قبروں میں مبتلا عذاب ہیں، اور اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن نہ کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے جس عذاب کو میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ اب آیت نمبر 117 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یدعون من دونہ، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا الا اناثا، مگر چند مؤنث قسم کی چیزوں کو، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے الا مگر شیطانا مریدا، سرکش شیطان کو۔ آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کا تذکرہ کیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی وضاحت کر دی کہ شرک دراصل ہے کیا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا یہ شرک ہے، کسی اور سے دعائیں مانگنا، کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کو نفع یا نقصان کا مختار سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اور یہاں مشرکین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ کسے پکارتے ہیں؟ اناسا۔ اناسا کیا ہے؟ انسا کی جمع ہے، اور انسا کا ایک ترجمہ کیا ہے؟ مؤنث، یعنی کچھ عورتوں قسم کی چیزیں ہیں، مؤنث قسم کی چیزیں ہیں جنہیں وہ پکارتے ہیں۔ اب یہ مؤنث قسم کی چیزیں کیا ہیں؟ مشرکین مکہ جن بتوں کو پوجتے تھے، لات، منات اور عزا، یہ کیا تھے؟ یہ سب مؤنث دیویاں تھیں۔ عزیز کا مؤنث عزا ہے، الہ کا مؤنث لات ہے، اسی طرح نائلہ یہ بھی جو ہے وہ بت تھا، یہ بھی مؤنث بت تھا۔ پھر وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، معاذ اللہ۔ پھر اسی طرح عیسائی ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک مؤنث کو خدا کا درجہ دے دیا، معاذ اللہ۔ اسی طرح مصر میں سکینہ بی بی کی پرستش، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور عقیدہ کیا ہے کہ ان کی قبر پر جا کر جو منت مانگو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پھر ہندوؤں کو دیکھ لیجئے، ان کی بھی بکثرت دیویاں، لکشمی دیوی ہے تو کالی دیوی ہے، یعنی کتنی ہی دیویاں ہیں جو ایک عورت کے روپ میں ہیں۔ آپ نے اگر دیکھا ہو تو وہ دیوی جس کا بت انہوں نے رکھا ہوتا ہے وہ ایک عورت کی شکل کا ہے، اس کا جسم عورت کی طرح کا ہے، پھر وہ اسے زیور پہناتے ہیں، اسے میک اپ کرتے ہیں، اسے رنگ برنگ کے لباس پہناتے ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکر کا بت بنایا جائے تو اس میں کوئی کشش نہیں ہوگی، لیکن مؤنث کا اگر بت بنایا جائے تو اس کے جسمانی خد و خال اور اس کے رنگ ڈھنگ اور اس کے سارے روپ کے اندر بہت کشش ہوگی۔ اور ایک تصور یہ ہے کہ بیٹیاں جب باپ کے گھر جاتی ہیں تو باپ خالی ہاتھ نہیں بھیجتا، بیٹیاں ضد کر کے باپ سے بات منوا لیتی ہیں۔ تو ان کا یہ عقیدہ کہ یہ دیویاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو وہ ہماری عرض اور ہماری سفارش کریں گی اور ہماری بات منوا کر ہی چھوڑیں گی۔ اسی طرح ہندو گائے کو پوجتے ہیں، گائے بھی مؤنث ہے۔ اور اناسا کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ بے جان چیزیں، اناس کہتے ہیں نرم و نازک، کمزور اور عاجز چیز کو جو کسی کام پر قادر نہ ہو۔ اور ہم عورت کا بھی دیکھتے ہیں نا کہ عورت کی نزاکت اور اس کی کمزوری اور اس کی بے بسی تو ضرب المثل ہے، یعنی ایک کمزور اور ایک نرم و نازک ہستی کو خدا کا درجہ دے دیا، ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ ایک طرف ہم اس عرب کے معاشرے کو دیکھتے ہیں یا ہندو معاشرے کو دیکھ لیں، عورت کی کوئی حیثیت نہیں، دوسری طرف دیویاں عورتیں ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ لیکن چونکہ کشش ایک عورت ہی کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو اسی کا جسم اور اسی کا بت بنا بنا کر منتوں اور مرادوں کے پورا کرنے کا کاروبار سجایا گیا۔ اور اس آیت میں گویا شرک پھر ذات کی بھی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اور شرک پھر صفات کی نفی بھی کر دی کہ معبود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں اور پکارا بھی صرف اسی کو جا سکتا ہے۔
ظاہری اعتبار سے یا ظاہری اسباب میں مدد مانگی جا سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مدد مانگی جا سکتی ہے، مدد دی جا سکتی ہے، بلکہ کسی کام میں کافر سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے ہاں اناج کے عوض گروی تھی، گویا کسی معاملے میں کافر سے مدد بھی لی جا سکتی ہے، لیکن مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ ان ظاہری اسباب کے پیچھے دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ حالانکہ مانگنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادت کے علاوہ مانگنے کو الگ ذکر کیا، کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ شیطان اس رستے سے لوگوں کو ورغلائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، جو اس کی عبادت سے منہ موڑیں گے تکبر کرتے ہوئے، عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ یعنی جو اللہ کو نہیں پکارتے گویا وہ تکبر کرتے ہیں، جس کا نتیجہ جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی میرا بندہ مجھے پکارے گا تو جان لو کہ میں تو قریب ہی ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار پر بھی لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان رکھیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ اس کو پکارا جائے۔ انبیاء نے بھی مشکل میں اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو ان کی زبان پر کون سا کلمہ تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مشکل وقت آتا تو آپ فرماتے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو اذکار پڑھتے اس میں اس بات کا اظہار کرتے کہ لا مانع لما اعطیت، اے پروردگار جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کا عہدہ کسی کا منصب اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ ہی چاہے تو کسی کو فائدہ دے سکتا ہے، اللہ ہی چاہے تو کسی سے نقصان کو روک سکتا ہے۔ یہ عقیدہ پختہ کر لیں، ورنہ تو دنیا میں کتنی چیزیں ہیں جو بڑے کام کی ہیں۔ سورج کو ہی دیکھ لیں، ہر زندہ چیز سورج کے تو فعل زندہ ہے۔ ایک سورج چلا جائے زمین پر زندگی باقی نہ رہے، اناج نہ اگے، بارش نہ برسے، تاریکی ہو، ہم سانس نہ لے سکیں۔ اتنی نفع بخش چیز، اتنی ضرورتیں پوری کرنے والی چیز سورج، کبھی کسی کافر نے بھی آج تک نہیں کہا کہ اے سورج میری مدد کر۔ تو جب ہم سورج کو نہیں پکار سکتے تو کسی اور بے جان یا بے بس یا مردہ ہستی کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ اور انسان تو بڑا کمزور ہے، کچھ زیادہ دیر کھانا نہ کھائے تو زندہ نہیں رہ سکتا، وہ تو روٹی کا محتاج ہے، روٹی کھا لے تو رفع حاجت کا محتاج ہے۔ اور کتنی کتنی بزرگ ہستیاں ہیں جو اس دنیا سے گزری، انبیاء کھانا کھاتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، وہ دونوں روٹی کے محتاج تھے۔ تو جو ہستیاں خود محتاج ہوں وہ کسی اور کی ضرورت کیسے پوری کر سکتی ہیں؟ گویا سننے والا بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ، نقصان سے بچانے والا بھی اللہ۔ پکارنا ہے تو اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ یہاں اناز کی وضاحت تھوڑی سی اور بھی دیکھ لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اناز سے مراد بت ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد مردے ہیں، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ہر بے روح چیز اناس ہے، خواہ لکڑی ہو یا پتھر، یعنی خواہ اب بت ہو اور وہ بت خواہ لکڑی کے ہوں یا پتھر کے ہوں، کوئی بے جان چیز خواہ وہ سورج ہو یا چاند ہو یا مردے ہوں، یہ شرک ہے کہ انہیں پکارا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہیں نہیں پکارتے مگر کون؟ شیطان سرکش، مریدا۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید وہ جو ہر خیر سے خالی ہو،
عربی میں مریدہ اس درخت کو کہتے ہیں جس کے سارے پتے جھڑ جائیں، کوئی پتا کوئی پھل باقی نہ رہے، گویا ہر خیر سے محروم۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان ہر خیر سے خالی ہے، مجسم شر ہے، اور گویا اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ بتوں کی عبادت، دیویوں کی عبادت یا اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارنا وہ دراصل شیطان کی عبادت ہے، اور ہر شرک کے پیچھے شیطان ہے۔ شیطان ہی انسان کو رب کے در سے ہٹاتا ہے۔ شرک کی ساری راہیں، سارے رستے، سارے طریقے شیطان نے انسان کو سجھائے۔ شرک جہاں کہیں بھی جس شکل میں بھی ہے، اس کا امام، اس کا استاد شیطان ہے، اور شیطان رحمان کا دشمن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا تھا نا، یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان، شیطان کی بندگی نہ کیجیے۔ حالانکہ ان کے والد شیطان کی بندگی نہیں کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ گویا لا تعبد الشیطان کہہ کر یہ بات سمجھا دی کہ بتوں کی پوجا یا بتوں کو پکارنا، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا دراصل شیطان کی بندگی ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ اور کسی کے حکموں کو بلا چون چرا ماننا ہی تو عبادت ہے۔ اپنی لگام، اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی بندگی ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ تو شعور کے ساتھ کہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ آیت نمبر 118 دیکھیے، لعنہ اللہ، لعنت کی اس پر اللہ نے، وقالا، اور اس نے کہا، لأتخذن، ضرور بضرور میں لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس کا کہنا مان کر چل رہے ہو اس پر تو اللہ کی لعنت برس رہی ہے، تو جب اس پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے تو اس کے پیچھے چلنے والوں کے اوپر کیا برسے گا، ان کے حصے میں کیا آئے گا؟ وہ بھی اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں شیطان کا دعویٰ دیکھیے، اس کا کانفیڈنس دیکھیے، اس کا عزم دیکھیے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، اولاد آدم کے ایک بڑے حصے کو لے کر جاؤں گا۔ جیسے وہ ایک شعر ہے نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، یعنی اکیلے دوزخ میں نہیں جائیں گے، حضرت انسان کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، یعنی بندے تیرے عبادت میری کریں گے، زندگی تو نے دی کہاں میرا مانیں گے، مال تو نے دیا لگے گا وہاں جہاں میں کہوں گا، اولاد تو دے گا اور اس اولاد کو اپنی راہ پر میں لگاؤں گا، انہیں دنیا کا دیوانہ بنا دوں گا، انہیں آخرت کے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا کر دوں گا، ان کے لیے گمراہی کے راستے کو آراستہ کروں گا، اور اس طرح سے تیرے بندوں میں سے کچھ کو تو اپنی راہ پر ڈال ہی لوں گا۔ کیسا شکاری ہے، مال ہمارا، وقت ہمارا، زندگی ہماری، اولاد ہماری، اور وہ لے اڑتا ہے، وہ اپنے راستے پر چلا لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اتنی زندگی گزر گئی لیکن قرآن سمجھ کر نہ پڑھ سکے، کیوں؟ اس نے وقت ہی نہیں لینے دیا، اس نے فرصت ہی نہیں لینے دی، اس نے اتنی دلچسپیاں، اتنے مشاغل، اتنی دل فریبیوں میں پھنسایا کہ موقع ہی نہیں ملا کہ قرآن پڑھ سکے، سیکھ سکے، علم حاصل کرے، اللہ کے دین کی خدمت کر سکے، اللہ کی راہ میں وقت لگا سکے، مال لگا سکے۔ اس نے ایسی ایسی جگہ پر ہم سے پیسہ لگوایا اور اتنا لگوایا کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دینے کے لیے کوئی رقم بچی ہی نہیں۔ اس نے دنیا کمانے میں اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہماری صلاحیتوں کو اتنا لگا دیا، تھک کر چور ہو گئے کہ اب کوئی ہمت بچی ہی نہیں کہ کوئی رب کی عبادت کر سکے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو چیز شیطان نے اپنے لیے طے کی وہ پورے تن من دھن سے لگا ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے پر ایسا تلا ہوا ہے، اس نے ایسی کمر باندھ رکھی ہے کہ نہ اپنی دشمنی چھپاتا ہے، نہ دشمنی سے باز آتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے۔ ہمیں ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات میں اللہ نے چاہا تو شیطان کی چالوں اور اس کے طریقہ واردات کے بارے میں پڑھیں گے، سمجھیں گے، تاکہ ہم اس کے فریب اور اس کے دھوکے میں نہ آئیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.